بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، زمین پہ وہ کون سے انسان ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ کون سے انسان ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں؟ کامیاب انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کامیابی انسان کا مقدر ہوتی ہے، اور نصیب انسان کے فیصلے۔ یاد رکھنا، اس زمین پر صرف 7 قسم کے انسان رہتے ہیں۔ جو جتنا وسیع سوچے گا وہ اتنا دور تک سوچے گا، گہری منصوبہ بندی کرے گا، اور وہ اتنا کامیاب و کامران ہوگا۔ اس نے پوچھا، یا علی، آپ نے انسان کے 7 قسم بیان کیے، اس سے کیا مراد؟ اور کون سی قسم والے انسان کامیاب ہوتے ہیں اور کون سے ناکام؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا پہلا قسم جس کو نخیت کہتے ہیں، جس کی سوچ صرف آج تک محدود ہوتی ہے، یعنی صبح سے لے کر رات تک یہ کمانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، اور یہ ملنا ہے۔ جب ان کا دن گزرتا ہے تو یہ کسی بغیر منصوبہ بندی کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر اپنا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد نہ ہی ان کا کوئی نام باقی رہتا ہے۔ دوسرا قسم غلاب، اس قسم کے انسان ایام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس طرح سے جینا ہے، اپنا وقت اور اپنے فائدے کو صرف آج تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دنوں میں دیکھتے ہیں۔ ایسا انسان پچھلے والے انسان سے آگے تو بڑھتے ہیں لیکن صرف خوشحالی تک۔ تیسرا قسم ارم، یہ وہ انسان ہیں جو اپنی منصوبہ بندی مہینوں تک کرتے ہیں، اپنے وقت، اپنی محنت کو مسلسل قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فائدہ دنوں میں حاصل نہیں کرتے بلکہ ان کی سوچ ماہ تک محدود ہوتی ہے۔ یہ پچھلے والے 2 انسانوں سے زیادہ باوقار اور بامعیار ہوتے ہیں، اور خوشحالی کی راہ پر چلتے ہیں، اور پھر سکون کی زندگی تو بسر کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ چوتھا قسم وجیب، یہ نہ دنوں کے لیے سوچتے ہیں، نہ مہینوں کے لیے، اور نہ ہفتوں کے لیے، بلکہ ان کی سوچ سال تک محدود ہوتی ہے کہ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں یا جو کام ہم کر رہے ہیں، ان کا فائدہ مجھے 1 برس کے بعد ملے گا۔ اور ایسے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دینے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس دنیا کی ہر چیز خریدنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ پانچواں قسم مشیب، یہ انسان سالوں کا سوچتے ہیں کہ 15 سال، 25 سال، 30 سال کے بعد میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے بعد میری اولاد خوشحال رہے، کامیاب و کامران رہے۔ ان کی سوچ اور ان کے فیصلے آنے والی نسلوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دنیاوی دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ جن کو شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کو یاد کرے گی اور زمانے میں ان کا نام باقی رہے گا۔ اور انسان کی چھٹی قسم کو صالحین کہتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی نہ دنوں تک قید ہوتی ہے، نہ ہفتوں تک، نہ مہینوں تک، اور نہ سالوں تک۔ یہ اپنی آخرت کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہماری آخرت سرخرو ہو سکے، جس سے ہمارے جنت کا مقام باوقار اور بامعیار ہو۔ یہ اپنی دنیا کو گنوا کے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اور اللہ ان کا دنیا سے نام کبھی مٹنے نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کو آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ اور انسان کے 7ویں قسم کو عالین کہتے ہیں۔ ان کی منزل، ان کے فیصلے نہ دنوں تک، نہ سالوں تک، نہ مہینوں تک، اور نہ صدیوں تک ہوتے ہیں۔ بس ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار عالم ان سے ہمیشہ راضی رہے،
وہ نہ کسی تکلیف کو دیکھتے ہیں، نہ جنت کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ سکون کو دیکھتے ہیں، صرف اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ وہ مصیبت میں بھی شکر کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، اور اللہ کی یہ خلقت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ان عالین میں میں علی اور میرا بھائی محمد اور میری بیوی فاطمہ اور میرے بچے حسن و حسین ہیں۔